اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 17۔ کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خود پیدا کیے ہوئے؟ پھر تم افلا تذکرون ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس سے نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دور سے بہت سی نعمتوں کا بیان چلا آ رہا ہے جو اللہ نے یاد دلائی ہمارے لیے روزمرہ کی چیزیں ہیں جس پر غور نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی اتنی اہم باتیں ہیں یا اتنی جو کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں چلے گی۔ تو بہت سی نعمتوں کا بیان تھا، اس میں مختلف مویشی جانور، پہاڑ، زمین کو جس طرح پھیلایا، زمین میں نہریں جاری کی، اور سورج اور چاند، ان سب کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری زندگی کو چلا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات جو ساری کی ساری تمہاری زندگی کو چلا رہی ہے، ان سب کو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دیا، جن کے بغیر تمہاری زندگی نہیں چلتی۔ تم نے انہیں کنٹرول میں اپنے نہیں کیا ہوا ہے بلکہ کسی اور نے تمہارے کنٹرول میں لگایا ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، یہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو تمہاری زندگی نہیں چلے گی۔ یہ جانور نہ ہو تو تمہاری زندگی نہیں چلے گی، پیڑ پودے جنگلات نہیں ہوں تو زندگی نہیں چلے گی، پہاڑ نہ ہو تو زندگی نہیں چلے گی، زمین میں جو دریا جاری کیے ہیں وہ اگر نہ ہو تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ سورج، چاند اور ستارے یہ نہ ہو تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے اس وجہ سے کہ تم یہاں پر اپنی زندگی گزار سکو، اور یہ سارے کے سارے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور تم نے نہیں ان کو اپنے کام میں لگایا ہے۔ ان سارے کاموں میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ تم زندہ رہ سکو، یہ کسی اور نے لگا دیا، تمہارے قبضے اور کنٹرول میں دے دیا۔ تو اس بات پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اس سے بات اور آگے کی ہے، یہ آج کی دنیا کے خدا کو نہیں ماننے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے دیکھتے ہیں کائنات موجود ہے، اور کائنات موجود ہے تو یہ اس کے پیچھے کا سبب، اس کے پیچھے کا سبب، یہ چیزیں کیسے وجود میں آئی، فلاں اس کا پروسیس جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں اس پروسیس کی وجہ سے وجود میں آئی، یہ اس وجہ سے ہوا۔ جو آخری وجہ ہے جو ان کو وجود میں لایا اس کے بارے میں نہیں بات کرتے کہ بس یہ تو اور پیچھے سبب ہم جانتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا۔ ساری کائنات بامقصد ہے، انسان کی زندگی کا وجود باقی رہے، اللہ نے بتایا اس وجہ سے ہے۔ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس وجہ سے ہے کہ تمہاری زندگی کا وجود باقی رہے۔ یہ اس مقصد سے بھی بالکل دور ہیں یہ جتنے بھی موجودہ تحقیق کرنے والے ہیں کہ
تحقیق چیزوں کی کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی یہاں پر جو زمین پر انسان کو بھیجا کچھ دنوں کے لیے اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے، یہ وجود انسان کا باقی رہے، اس وجہ سے یہ اتنا بڑا جو نظام پھیلایا گیا ہے اس مقصد سے غافل تھے، اور کسی نے ان کے پیچھے ایک قوت ہے جس نے انہیں ان کاموں میں لگا دیا ہے، اس سے بھی غافل۔ یہ بڑی بچکانہ سی بات ہے جس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اپنے سامنے جو چند چیزیں ہیں کہ کہاں سے آئی، فلاں دے گیا، وہ کیسے آیا تھا، وہ اس وجہ سے آیا تھا، یہ بس اتنے سے حصے میں ٹکرا رہی ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا نظام قائم کر رکھا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ان سب کو، بلکہ اس نے یہ سب موجود نہیں تھے، ان سب کو وہ وجود میں لایا، اس نے ان کو تخلیق کیا، اس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ بہت پیچھے چلے کائنات کے اندر تو وہاں تک پہنچ گئے کہ یہ ساری جتنے بھی نظام ہیں، یہ جتنے بھی سولر سسٹم ہیں اور جتنے بھی گیلیکسیز ہیں، کہکشاں ہیں، یہ سب جڑی ہوئی تھی، ایک میں تھی، ایک ماس تھا، ایک اسے بادل سا کہہ لیں ہم، گیشیس ماس، گیسوں کا بادل تھا، اس کے اندر ایک زبردست ایکسپلوژن اور دھماکہ ہوا، پھر اس سے ساری الگ الگ کہکشائیں پھوٹی، یہ وہاں تک پیچھے پہنچے، اور کہتے ہیں کہ یہ ساری گیلیکسیز اور یہ سارا نظام کیسے شروع ہوا، ہم نے جان لیا۔ پھر وہ گیشیس ماس کہاں سے آیا، اس سے پیچھے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جان کہاں سے لیا، جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نیبیولا، اس کا نام رکھا ہے انہوں نے کہ وہ نیبیولا جہاں سے یہ ساری کائنات شروع ہوئی، تو پھر وہ کہاں سے آیا؟ تو کسی سٹیج پر جانے کے بعد جو ابتدا ہے، اسے جو شروعات ہے، اسے کہیں نہیں جان سکے۔ تو جس نے یہ تخلیق کیا، جو ان چیزوں کو وجود میں لایا، وہ کبھی ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے ان چیزوں کو کچھ بھی تخلیق نہیں کیا؟ قرآن شریف جگہ جگہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، وہ جو منکرین ہیں ان سے یہ پوچھو کہ کیا تم نے پیدا کیا ہے؟ وہ لوگ بھی جو آپ جاتے ہیں فیلڈ میں دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، جب لوگوں سے بات کریں اور پوچھیں کہ یہ سب کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو وہ سب انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہی ہے۔ کیا وہ بے پڑھے لکھے لوگ بھی سارے، اور سارے پڑھے لکھے بھی، کہ پیدا تمہیں مجھے کسی الگ نے کیا ہے تمہیں، کیوں کہتے ہیں نہیں ایک نہیں کیا ہے؟ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان اور کائنات اور چاند اور سورج اور جانور یہ سب کس نے پیدا کیے، تو کہتے ہیں اسے نہیں کیے۔ قرآن شریف جگہ جگہ کہتا ہے، یہ تو انسان کے لاشعور میں، انسان کے سب کانشیس میں رکھ کر بھیجا ہے کہ جب تم ان سے سوال کرو تو وہ کہیں گے لیقول اللہ، وہ اللہ نہ کہیں، اپنی زبان میں کچھ اور کہیں کہ اسے نہیں کیا ہے۔ تو پھر جس نے سب کچھ تخلیق کیا، یہ ساری دنیا پکار اٹھتی ہے، یہ سامنے جو کچھ بھی نظر آئے کہ ہاں سورج ہے، چاند ہے، وہ جو تم نے بنایا کیا؟ یا کسی اور کا نام لوگ ایسا فلاں سائنٹسٹ گزرے تھے وہ بنا گئے تھے، کوئی اور کہانیاں ہوں، کوئی کہانیاں اور اسٹوریز ہی ہوں، کب کس نے بنا دیا تھا؟ تو جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تم نے نہیں پیدا کیا اور کسی کوئی نہ کوئی تو اس کو وجود میں لایا، تو یہ سیدھا سا سوال ہے کہ سرشٹی کی اپاسنا ہوگی یا سرشٹا کی؟ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں کہ جس نے یہ سب تو کچھ تخلیق کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے لیے یہ اتنا بڑا نظام بنایا جس کی وجہ سے تم یہاں پر کچھ دن موجود رہتے ہو، وہ اور جنہوں نے ان میں سے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، کیا وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ پھر اس سب کو گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ توحید کے دلائل لا رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے کبھی
دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ الگ چیز ہوتی ہے اور دعوت الگ چیز ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اسے مانو، اللہ کے آخری نبی کو مانو، اللہ کو مانو، نماز پڑھا کرو، ایک دن مر جائیں گے، مرنے کے بعد سارے کاموں کا حساب ہوگا، پھر جنت اور جہنم ہوگی، نہیں مانو گے جہنم میں چلو گے. ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں بتا دیا. وہ کیوں مان لے اس بات کو کہ نجات کا یہی راستہ ہے؟ اس کو اس کے گھر پر کچھ اور بتایا گیا، دوسری تفصیلات بتائی گئی. آپ کی بات کیوں مانی؟ آپ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں یہی سنا ہے. جو جس خاندان میں پیدا ہوا اس نے جو کچھ سنا وہ اسے مانتا ہے. وہ آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کرے تو آپ کہیں گے غلط ہے، تو آپ کی بات کو کیوں سچ مانی؟ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں بتا دیا، تمہیں آگاہ کر دیا. یہ اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ. میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی کہ یہاں توحید، آخرت اور رسالت، یہ ایمانیات کے موٹے موٹے سے 3 ٹائٹلز ہیں، 3 عنوانات ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. اس کے کچھ تقاضے ہیں. توحید کسے کہتے ہیں؟ وہی ایک اکیلا ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی شریک نہیں، توحید ہوگی. یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ایک دن سب کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، سب کے اعمال کا حساب ہوگا، اور اس کے بعد پھر واپس اٹھائے جائیں گے. اور واپس اٹھائے جانے کے بعد سب کے لیے ہمیشہ کی جنت اور جہنم ہے. جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی اور جہنم میں کیا کس طرح کی تکلیفیں ہوں گی، وہ بھی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا. وہ تو کچھ مثالوں سے سمجھایا ہے تفصیلی زبان کے اندر. آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے جن چیزوں کو بتایا جہنم کے، جن چیزوں کو بتایا جنت کی. وہ نعمتوں میں نہ وہ یہ پھل ہوگا، نہ یہ دودھ ہوگے، اور نہ یہ شہد ہوگا، نہ یہ مسندیں ہوں گی، نہ یہ سونا چاندی ہوگا جن کے نام لیے گئے. یہ سب تمثیلیں ہیں، مثالیں ہیں. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہے. تو ان سے مثالیں دی گئی کہ کچھ تھوڑا سا تو کانسیپٹ آ جائے کہ کتنے سہولت ہو. آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ ہوگا. اور اتنے ہی نہیں، تمہاری سوچ کی بھی ایک حد ہے، تمہارے چاہنے کی بھی ایک حد ہے. تم چاہ ہی نہیں سکتے ان چیزوں کو جو اور کچھ ہوں گی. نہ جانتے ہو، نہ دل کے اندر چاہ پیدا ہو سکتی، تصور ان میں نہیں آ سکتی. تو انسان کے تصور کی بھی ایک حد ہے. فرمایا لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہاں جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ولدینا مزید، ہمارے پاس اس سے اور آگے ہے. ان کا چاہنا تو بہت تھوڑا سا ہے، وہ ان کے ذہنوں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم کیا کیا چاہیں. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. ولدینا مزید، کہ آپ تمہارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. پھر اس سے اور آگے کی چیزیں جو تم چاہ بھی نہیں سکتے، ولدینا مزید اس سے آگے ہے ہمارے پاس. یہ جنت ہو گئی. جہنم کی تکلیفوں کا بھی بیان جو ہے وہ بھی تمثیلی ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کہ وہ کیا چیزیں ہیں. یہاں پر انسان جس طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، جو اس کو جلن ہوتی ہے، جو اس کو درد ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہوتا ہے، ان کی مثالیں دے دی گئی. وہ تصور میں نہیں آ سکتی کہ جو اصل کو کیا گیا. تو جنت اور جہنم کو بتا دیا، بس ختم. اب وہاں پہ ہمیشہ رہے. تو یہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی کہ یہ اتنی باتیں تو توحید، رسالت، آخرت اور دیکھو اچھے عمل کرنا، یہ تو تھوڑی سی آیات میں آ جاتی ہے. بس یہ 50 آیتوں میں آ جاتی ہے، اور بس یہ نجات کے لیے کافی. تو انسان کی کامیابی کے لیے جب اتنی کافی ہے تو اتنی سی آیات نازل ہوتی. 6000 سے زیادہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ یہ اس لیے نازل ہوئی کہ باقی پورے قرآن میں اللہ نے دعویٰ نہیں کیا ہے. اللہ نے اس دعوے کو ثابت کیا جو کچھ اللہ نے فرمایا. یہ توحید کے دلائل چل رہے ہیں. اس نے خالی دعویٰ نہیں کیا کہ تم یہ نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ. ثابت کیا کہ اس کی احدیت کو اللہ کی. کہا کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ ثبوت چل رہے ہیں، اور ثبوت ہمیشہ آپ کو اس سے دیے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں. ہمارے ثبوت دیے اسی یونیورس سے دیے، اسی کائنات سے دیے. اللہ نے ثبوتوں سے سمجھایا. آپ کو بھی آگے ثبوتوں سے سمجھانا ہے.
ثابت کر کے بتانا ہے. کہا کہ جو کوئی تخلیق کرنے والا ہے، جو سرشتہ ہے، کیا وہ کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سرشتی؟ اپنی زبان سے کہتے ہو، لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے بنایا. نہ صرف یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ان سب کو وہ لے کر آیا ہے. ان سب کو یہ سیٹ تو بات کو کیا ہے، ان سب کو وجود ملایا، تمہیں وجود ملایا. تو افمن یخلق، جو تخلیق کرتا ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کمن لا یخلق، جو تخلیق نہیں کرتے کہ کبھی ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی اوسط درجے کا بہت ہی اوسط درجے کا کامن سینس کا سوال ہے کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو. اور بہت بڑی بات ہے جس کو اٹھایا ہے، چھوٹی نہیں ہے. وہ جو ان سب کے اوپر ہے، کس کی کرو گے عبادت، کس کی کرو گے بندگی، کس کا حکم مانو گے، جس کے کنٹرول میں یہ سب ہے. یہ درمیان میں کوئی آ جائیں گے تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو خالی یہیں تک غور و فکر نہیں کرتے تو بات کیا خالی یہیں تک رہ جائے گی کہ ہاں مان لیا اسی نے پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا. خالی اس تک تو یہ مان لی. یہ تو منکرین نہیں مانتے. یہ تو جو اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں. آپ میں سے تو ایکسپیرینس لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں بہت سے، جو جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں، گاؤں میں. وہاں لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لوگ سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، سب انگلی اٹھا دیتے ہیں. مندر کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہی ایک ہے. جب ان لوگوں کو مطلب بتا دیا تو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. تو پھر یہاں مندر پہ آپ کہیے تو وہاں پہ بھی کہہ دیتے ہیں. اس کہنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی. کہہ دیا زبان سے اور کہا، مان کر کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں، جو آپ کی بات ہے وہی سچ ہے. آپ کے پریشر، آپ کے زور میں وہاں پر تھوڑی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم کہہ دیں گے. اسے مان لیا انہوں نے کہ بات یہی صحیح ہے. مان لیا تو کہیے تو وہ کہہ دیتے کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. زندگی تبدیل نہیں ہوتی. تو بات خالی اتنی سی نہیں ہے کہ مان لیں، اس میں اور پھر آپ میں فرق کیا ہوا؟ اگر ان کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو اسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی، آپ کی اپنی زندگی کے اندر کیا صرف اسی ایک کی مان رہے ہیں یا ان تمام کو شریک کیے ہوئے ہیں جو اس کے تخلیق کیے ہوئے ہیں، جو اس کے بنائے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے قانون پر راضی ہیں؟ کیا یہ مانتے ہیں کہ حکم دینے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار صرف اسی ایک کا ہے، یا دنیا کے قانون؟ نہ صرف یہ کہ دنیا کے قانون کو مانتے ہیں، تو بعض جگہ پہ بعض ملکوں میں، آپ کے ملک کے اندر مجبوری ہے کہ کچھ قوانین کو آپ کو ماننا ہے، لیکن اس کو خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں، اس کے نظام میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس کے لاء بنانے کے، قوانین بنانے جو بناتے ہیں اس پروسیس میں بھی شریک ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے سلیکٹ کر کے بھیجے، اب آپ کو جا کے قوانین بنانے ہیں. قرآن تو اسے بھی شرک ہے. اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یہ ایک دوسری بات ہے کہ جس ڈیموکریسی میں اور جس جمہوریت کے اندر آپ ابھی رہتے ہیں اور آپ کا بھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے ختم کر کے اللہ کا قانون جاری کر سکیں، یہ ایک دوسری بات ہے. اور یہ اس سے یہ دوسری بات ہے کہ آپ خود اس پروسیس کے اندر خوشی شریک ہوں اور الیکٹ کر کے اور سلیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجتے رہیں اور کہیں کہ جا کے تم یہ کیا ہوتی قانون ساز اسمبلی تو ہوتی ہے، یہ لیجسلیچر سے تو ہوتے ہیں جن کو آپ بھیجتے ہیں، قانون ہی تو بناتے جا کے اور پھر قانون کی نگرانی کرتے ہیں. تو پھر اس میں اور اس میں یہ خالی گریڈ کا فرق ہے، درجے کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہوا. تبدیلی کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، آپ کہتے ہیں ہم نے بھی مانا ہوا ہے. تو یہ مانا ہوا خالی زبان سے ہے. تو پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ جن چیزوں کو، جتنے حصے کو جانتے ہیں اس کے اندر بھی جتنے اپنے مفاد، اپنی ضرورتوں سے متعلق ہوتی اتنے کو تو مانتے ہیں. جہاں تک کوئی دنیا کا انٹرسٹ بہت زیادہ کلیش نہیں کر رہا ہوتا، اور جہاں دنیا کا انٹرسٹ بہت زیادہ کلیش کر رہا ہوتا ہے وہاں نہیں مانتے. وہاں عملاً نہیں مانتے تو وہ بھی تو زبان سے کہہ دیتے ہیں عملاً نہیں مانتے. جن سے آپ کہنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے عیسائی، تو آپ بھی خالی زبان سے کہہ دیتے ہیں.
یہ سوال بہت بڑا سوال ہے جو اٹھایا ہے کہ سرشٹا یا سرشٹی، یہ جن کے قانون مانتے ہیں یہ سرشٹی ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ سامنے سے آپ خالی لفظ پوجا پر لے آئے نا ساری بات، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، پتھر کی بنا کے پوجا کر لیتے، پتھر کی بنا کے پوجا نہیں کرتے۔ تو بات خالی پتھر کی نہیں کہ قرآن آگے لا رہا ہے اس بات کی، بات تو مالکیت کی ہے۔ یہ زندہ لوگوں کے اندر بھی کوئی دوسرے مالک نہیں ہو سکتے اور دوسرے اختیارات کے مالک نہیں ہو سکتے، وہ اس پورے نظام کی، اس پورے سسٹم کی ہے جس کے لیے اللہ نے یہاں پر دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں اس نظام کے تحت اپنے بندگی کے نظام کے اندر رہنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہی آئے اور وہی رہے، ایک اجتماعی کوشش بھی اس کی کرنی ہے۔ تو تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم پہ ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں بچا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ دوسرے انداز میں بات کی، اتنی نعمتیں گنائی تھی۔ یہ تو ایک سوال تھا کہ کون لایا ان ساری چیزوں کو، کون یہ ساری نعمتیں وجود میں کون لایا؟ جو وجود میں نہیں لائے، جو جنہوں نے یہ نہیں کیا ہے، تو انہیں کارساز ماننے بیٹھے ہو۔ اچھا یہ کتنی ہیں، یہ دوسرا پھر سوال اٹھایا۔ کوئی حد حساب یہ بھی کبھی سوچا ہر نعمتوں کا نام آتا چلا جا رہا ہے؟ یہ کتنی ہیں جن کی وجہ سے تمہارا وجود یہاں باقی، جن کی وجہ سے تم ہو، کبھی اسے بھی سوچا؟ تو ان سب کی گنتی کرنا تو الگ بات ہے کہ کتنی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر جتنی موجودات ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور کسی نہ کسی روپ میں انسان کو کا وجود یہاں پر باقی رکھنے کے لیے ہے۔ یہ کتنی تو الگ بات ہے، تم ان میں سے کسی ایک کا سلیکشن کر لو تو کہ اللہ نے یہ بات یہاں پر جمع استعمال نہیں کی، یہ بڑا عجیب فطرہ ہے۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کی گنتی نہیں کر پاؤ گے، نعمت کہا ہے یا نعمتیں نہیں کہا ہے۔ ترجمہ میں تو نعمتیں ہیں، ترجمہ میں نے جو کاپی کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ بات یہ بھی توجہ دلانے کی ہے کہ گن نہیں پاؤ گے، لیکن یہاں پر یہ بھی نہیں کہا ہے کہ نعمتوں کو گننا چاہو یا کسی کو ایک نعمت کا شمار نہیں کر پاؤ۔ ایک کی گنتی کیسے ہوتی ہے؟ ایک کے اتنے پہلو ہیں، لاتعداد پہلو ہیں، ہر ایک چیز کے اتنے پہلو ہیں کہ تمہارے لیے گنتی کرنا زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہماری باڈی سے متعلق، ہمارے جسم کی کسی ایک چیز کو لے لیں، ہم چاہے سب کے خالی بالوں کو لے لیں، ہم اپنی آنکھوں کو لے لیں، ہم اپنے ناک کو لے لیں، اپنے کان کو لے لیں، پھر دوسرے اعضاء ہیں، ہم اپنے دماغ کو لے لیں، ہارٹ کو لے لیں، گردوں کو لے لیں، جسم کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اور یہ پھر بہت بڑے بڑی ہیں، یہ بڑے بڑے میں نے نام لیے۔ جسم کے اندر اور چھوٹے حصے کے اوپر ہم جاتے ہیں، جو ہماری سب سے چھوٹا حصہ سیل، جو جینز ہیں، جن سے یہ سارا جسم ہمارا بنا، ان کو لے، اور اس جین سے بھی اور چھوٹا حصہ ہے جو ڈی این اے ہے، ان کو لے۔ یہ کسی ایک کی بھی ڈیٹیل کو کوئی تو پھر یہ جو سائنٹسٹ ہیں، جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں یا جو ریسرچرز ہیں اور جن کا سبجیکٹ ہے اور جو لوگ جانتے ہیں، وہ اگر اس کی تفصیلات دینا شروع کرے تو دماغ اڑ جائے، ان کا اپنے دماغ اڑ جاتا ہے۔ حیرت انگیز ہے، آخری لمٹ جو جتنی بھی ڈسکوری ہوتی ہے اس کے بعد وہ سب یہ کہتے ہیں کہ حیرت انگیز، یہ تو تصور سے آگے اور ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں جانا۔ تو یہ تو سامنے کی چیز ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ نے تمہیں بے صحت دی، اس صحت کی یہ صحت ایک نعمت ہے، اس صحت کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، وہ صحت ختم ہو گئی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی اگر ایک چیز بھی ختم ہوتی ہے، ختم ہو گئی، تو پھر اس کی یہ ڈیٹیل جو ہے یہ نہیں گن سکتے، اور ڈیٹیل سے تمہیں کیا کیا مل رہا ہے اس میں سے ایک چیز لے لو تو اس کے جتنے پہلو ہیں، وہ اس فیلڈ کی جو واقعی جانکار ہے، آپ کو بہت چھوٹا سا ایک عنوان یا ایک نام معلوم ہوتا ہے، اس فیلڈ کے جانکار ہے وہ بتانا شروع کریں کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیسا ونڈر ہے آنکھوں کی بینائی، کیسے کام کرتی ہیں، کیسے اندھیرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، کیسے کہ تمہارے لوگ پھر بھی بتا دیں گے کہ وہ ریٹرنر کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے، اندھیرے کے اندر تھوڑی سی دیر میں اور تھوڑی سی دیر کے اندر پھر روشنی ہو جاتی ہے تو کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے، ریفلیکٹ کیسے ہوتا ہے، کوئی چیز تیزی کے ساتھ میں آ رہی ہے تو انسان بچ گیا، یہ ریفلیکشن زیادہ سے زیادہ تو یہ بتا دیں گے کہ یہ مشین اس کے اندر یہ سسٹم بھی ہے کہ وہ ایسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے تو جلدی سے پلکیں چھپک جائیں گی، پھر وہ پلکیں ایسی بھی ہیں کہ وہ اس میں اللہ نے ایک ایسی چھت رکھی ہے کہ وہ ڈرٹ اور کوئی بڑی چیز آ رہی ہے تو چھپک جائے گی، ورنہ باقی جو ہے ریت کے ذرات نہیں جا پائیں گے۔ سر کے اوپر بال بنا دیے کہ جتنا یہ ریڈیشن ہے بے پناہ،
اس سے محفوظ رہے، وہ نظام قائم کر دیا کہ انسان کے جسم پر بال جو ہیں وہ جاڑے میں کھڑے ہو جائیں، جسے ہم کہتے ہیں روٹے کھڑے ہو گئے، بال کھڑے ہو گئے، تو جاڑے کے اندر وہ اندر سے یہ سارا نظام پورے اس کے اندر ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو وہ کھڑے ہو جانے کے بعد جو جسم کی ہیٹ ہے وہ کم ضائع ہوتی ہے، وہ ہیٹ یہ ہے ان کے اندر بالوں کے اندر الجھتی ہے، اور جب وہ بال جسم سے چپکے ہوتے ہیں تب جسم کی ہیٹ بالوں کے اندر نہیں الجھتی، تو جسم کی ہیٹ جو ہے وہ باہر جانا اور ضائع ہونا جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے جاڑے کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت معمولی سی ہے جس کو کبھی غور میں نہیں کرتے، یہ باریکیاں وہ نکالیں گے، ہر ایک کو تفصیل سے وہ بتائے گا جو اس فیلڈ کا ہے، ایک جگہ جا کر رک جائے گا کہ ہماری کوئی کام نہیں ہے۔ کہا تم کسی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، اس ایک نعمت کے اتنے پہلو، انسانی دماغ اس کے بارے میں آج تک انسان انسانی دماغ کو نہیں سمجھ پایا، بہت کوششیں کرنے کے باوجود نہیں سمجھ پایا۔ کچھ حصوں کے بارے میں بہت معمولی سی اتنی باتیں تو جان پایا کہ فلاں چیز یہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کا سینٹر اس جگہ، اس کا سینٹر اس جگہ، اس کا سینٹر اس جگہ، اس سے آگے نہیں سمجھ پائے۔ ابھی تو جاری ہے ان کی اپنی تحقیقات، یہ زیادہ سے زیادہ اگر سمجھ پائیں گے تو یہ سمجھ پائیں گے، یا یہ جتنا جانتے ہیں وہ اتنا جانتے ہیں کہ دماغ کے فلاں حصے میں جس کا انہوں نے کچھ نام رکھ لیا، وہاں سے یہ خیالات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے آ چکا ہے پیچھے ناسیہ، ایک یہاں پر ایک حصہ ہوتا ہے، یہ آگے والا حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم ناسیہ سے پکڑیں گے۔ تو جتنے کرمنلز، جتنے بھی کرائم سے متعلق خیالات ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، وہ دماغ کے اس حصے کے اندر ہوتا ہے، یہ اس جگہ پر وہ پورشن ہوتا ہے جہاں سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ معلوم کر دیا کیوں ہوتی، یہ سائنس اس پر پوری حیران ہے کہ یہ انسانی جذبات اور احساسات یہ اس کا سینٹر ہے، یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جان لیا یہ ہوتی کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، انسان کے جذبات اور احساسات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کا کوئی سینٹر اگر وہ جان لے، اس جان لینے کے بعد پیدا کیوں ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں طرح کے ہوتے ہیں، کتنے کروڑوں کے طرح کے ہوتے ہیں انسان کے احساسات اور جذبات، اس کی گنتی نہیں کر سکتے، یہ اتنے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں، اس کی سوچ کے دائرے، یہ تو پھر سائنس سے بہت آگے کی چیز ہے، وہ خالی ڈائسیکشن کرنے کے بعد بس اتنا جان سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جان سکتے، اور نہیں جان سکے بہت حیران ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں جو انسان دیکھ رہا ہے وہ فلاں جگہ ریکارڈ ہو گئی، بھائی اتنا تو معلوم ہو گیا، وہ ریکارڈ ہونے کے بعد ایکسپیرینس کے اندر تجربات میں کیسے بدلی، پھر انسان نے یہ جو طے کیا کہ پھر اچھا اس کی روشنی میں یہ کروں یہ نہ کروں، اس سے ملوں اس سے نہ ملوں، اس کے ساتھ کیا کر دوں، یہ ساری چیزیں کیسے ڈیسائیڈ کی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو وہ نہیں جانتے، جس کے بارے میں پتہ لگاتے چلے جائیں گے اور اس میں سے کوئی ایک چیز بند ہو جائے گی۔ یادداشتیں ہیں، میں اتنا بتا دیا کہ ہاں اتنا تو ہو گیا کہ صاحب ایک تو میموری ہوتی ہے، میموری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم میموری ہے کہ ابھی یاد کیا تھوڑی دیر یاد رکھنا ہے، برساں برس کی چیزیں یاد آتی ہیں، لانگ ٹرم میموری۔ لیکن لانگ ٹرم میموری کے اندر کچھ چیزیں پرماننٹ یاد ہیں، کچھ فلیش بلبس ہوتے ہیں، یہ نام ہے، یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ نام رکھے گا، کچھ فلیش بلبس ہیں کہ اچانک چمکتی ہے، وہ بہت پرانی ایک بات یاد آئی پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر آئی اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہے لانگ ٹرم میموری تو پرماننٹ کیوں نہیں رہتی وہ اچانک کوئی چیز کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے اور پھر کیوں غائب ہو جاتی ہے، یہ نہیں معلوم۔ یہ ساری انسان کی ذات سے متعلق جو باریکیاں اللہ نے اس جسم کے اندر ہماری ذات کے اندر رکھ دی ہیں فائدے کے لیے، تاکہ تم کسی ایک نعمت کا احساس کرنا چاہو تو اسے نہیں گن سکتے۔ میں تو مطلب آج درس کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، اصل میں تو یہ قائد ہے مہینوں لوگوں کے سارے غور کرنے کی، کرتے چلے جائیے اور کرتے چلے جائیے، احساس ہوتا چلا جائے، اکیلے میں بیٹھ کر کے بھی غور کیجیے کہ ہمارے لیے کسی ایک چیز کو بند کر دیا جائے، قصے ہیں یا کہانیاں ان کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر بادشاہ کو قید کر دیا گیا اور بہت قید میں تھا، اور قید میں تھا تو اس کے بعد پانی نہیں دیا گیا، جب بے پناہ مجبور ہو گیا، چیخیں مارنے لگا، اور اس کے بعد پھر گلا بالکل سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ اب ناقابل برداشت ہو گیا،
پانی کا گلاس دیا گیا اور پھر واپس لے لیا گیا، سامنے لایا گیا پھر واپس لے لیا گیا. اور پھر جب بے پناہ تڑپنے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ اگر یہ پانی تمہیں دے دیا جائے گا اس وقت، اس کے بدلے میں کیا دو گے، کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سلطنت تک دے سکتے ہو. پانی پینے کو دے دیا گیا، پھر اور پیاس لگی، پانی پینے کو دے دیا گیا. اس کے بعد پھر بیت رکھا گیا. اب پیشاب کی حاجت ہوئی، نکلنے نہیں دیا گیا، لوگ سارے موجود ہیں، نہیں نکلنے دیا گیا، ٹائٹ رکھا گیا. جب بالکل ایک آخری لمٹ آ گئی اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اگر یہ تمہارا تو اسی کپڑوں میں نکل جائے گا، لیکن اگر یہ بھی روک دیا جائے، لوگوں کا رک جاتا ہے، بیماری ہوتی، پیشاب رک جاتا ہے، پھر وہ کیتھیٹر لگا کر اور پھر مختلف ذرائع سے اسے نکالا جاتا ہے کسی طریقے سے. کتنی بے پناہ شدت و تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی نکالا جاتا ہے. نہیں نکالا جائے تو یہ ایک گلاس پانی جو تمہیں دیا گیا اس کی قیمت آدھی سلطنت، اور یہ ایک گلاس پانی تمہارے جسم کے اندر رک جائے اور نکلنے نہیں دیا جائے اس کی قیمت، نہیں تو اس کی بھی آدھی سلطنت. یہ پوری سلطنت تمہاری ایک گلاس پانی کی ہے، اندر جانے کی اور نکلنے کی. تو سمجھانے کے قصے ہیں، قصے کہانیاں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. تو یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ آپ ریکال کر سکیں وہ پانی جس کی تڑپ کے لیے. تو پھر یہ ساری تمہاری ساری نعمتیں ہیں، تو صرف اس کی قیمت خالی اتنی سی ہو گئی. اگر جسم میں رک جائے خالی تو اس کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے. یہ ان نعمتوں کا شمار یہ جو چاروں طرف تمہارے ان میں سے کیا ہے اللہ نے، ایک ایک جملے میں کہا ہے، لیکن غور کرو. تو اس لیے میں اس کے اوپر وقت لگا رہا ہوں کہ یہ قرآن کا بات خالی اس کی بات نہیں ہے کہ آپ ماننے سمجھ لیں چیزوں وہ تفسیر ہو گئی. اصل بات تو یہ ہے کہ اسے فیل کر سکے، محسوس کر سکے، غور کر سکے. تو کم از کم یہ ایک آیت تو ایسی آئی ہے کہ بس یہ فیل ہی کرنے کی، محسوس کرنے کی، کہ اس کو الگ بیٹھ کر کبھی تصور کرے اور سوچے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک نعمت کبھی شمار نہیں ہوگا. اور اس باتوں کو کہا ہے، بات کتنی ایسی جو نہیں کہیں، کچھ ایسی جو توجہ دلائیں. کہا کہ اگر یہ دن ہی دن ہوتا اور کبھی رات نہیں آتی تو کوئی ہے جو رات لا سکتا؟ سننے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی. ہاں اللہ کرتا ہے. اگر اللہ نہیں چاہے، اگر اللہ چاہتا دن ہی دن ہوتا تو، لیکن دن ہی دن ہوتا تو لوگ پاگل ہو جاتے. رات آتی ہے سکون کے لیے. یہ آج تک تو یہ تو میڈیکل سائنٹسٹ تو ابھی اور شاید یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ رات آتی ہے اور رات کو سوتے ہیں تو یہ سونا جسم کے نظام کے لیے کیوں رکھا گیا؟ تھک گئے آپ آرام کر لیتے، اس کے لیے رات کیوں رکھی گئی؟ اور سونا جسم کے نظام کے لیے کیوں رکھا گیا؟ یہ سب چیزیں معلوم ہیں، یہ تو ایکسپیرینس ہے. ویسے اگر نہیں سوئے تو انسان کی یادداشت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سب معلوم ہے. اگر ذہن پورے طریقے سے حاضر نہیں رہے گا، وہ سائیکالوجیکل بہت سی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اس کے لیے سونا بڑا ضروری ہے، صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. یہ سب پتہ ہے. یہ تو ان سائنٹسٹ سے پہلے بھی سینکڑوں سال سے انسان جانتا تھا. لیکن سوال یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس کو آج تک نہیں سمجھ پائے کہ نیند کیوں رکھی گئی. یہ نیند کس وجہ سے، ریزن کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، اس کے اندر نیند نہیں ہوتی، کام کرتا رہتا. تھک گیا تو تھک گیا کا مطلب آدھا سے تو ذرا سا رک گیا اور ریسٹ لے لیا. اس سونے کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں کیوں، ان ساری چیزوں کو کیوں ریسٹ ملتا ہے، یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ انرجی جتنی انسان کنزرو کرتا ہے، جتنی بچاتا ہے سونے سے، حساب انرجی کنزرو کرتا ہے وہ کل اتنی ہوتی ہے کہ آپ 4 نوالے کھا لیں اتنی انرجی کرتا ہے. سونے سے کنزرو کھا لیا انرجی اپنی جو خرچ ہونے سے انسان کی بچتی ہے، وہ بس اتنی بچتی ہے کہ 3-4 نوالے کھا لیں آپ رات کو سونے سے. اس کے بعد کیوں یہ بے پناہ زندگی کے اندر بیلنس آتا ہے اور وہ ساری زندگی ادھر پدھر ہو جاتی ہے اگر سوئے نہیں تو، یا سو نہیں سکے؟ یہ نہیں معلوم، اس کا پتہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ بھی دن ہوتا، یا اگر تمہارے اوپر رات آ جاتی اور دن نہ آتا تو یہ خالی بلب سے کام تھوڑی چلتا. پہلے تو بلب نہیں تھے، اس سے کام تھوڑی چلتا. یہ سونے کے لیے اندھیرا اس کے لیے جسمانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. جو لوگ صرف لائٹ جلا کر لگاتار سوتے ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ نہیں سویا کریں، لائٹ جلا کر اندھیرے میں سویا کریں. یعنی کم از کم بچوں کو اندھیرے میں سنائیں.
اندھیرا نیند کے لیے جسم کے اوپر جو اثرات مرتب کرتا ہے، یہ روشنی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے، کچھ نفسیاتی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر لائٹ کے اندر سلانے کی عادت ڈالی جائے تو اس کے لیے وہ ڈارکنس اور اندھیرا ہی ضروری ہے۔ کہا کہ اگر یہ ہمیشہ رات رہتی تو تم کیا کر لیتے؟ کوئی ہے جو کبھی سورج کو دن کو واپس لا پانا؟ اب سورج خالی اتنی کام تھوڑی کرتا ہے، لیکن سورج میں نکلنا، تھوڑی دیر رکنا کبھی کبھی آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف ان کمروں کے اندر کام کرتے ہیں جس میں سے وہ سورج کے اندر نہیں نکلتے، بے پناہ اہم چیز ہے، وہ خالی ایک نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن اصل میں تو کچھ ہارمونس ہیں جن کا وہ نام ہے، وہ نام رکھ دیا گیا وائٹامن ڈی سورج سے ملتا ہے، تو ان کو وہ نہیں ملتا۔ پھر اس سے اسکن کے طرح طرح سے کینسر پیدا ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی سے جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے جو بہت سے بیکٹیریا ہیں ان کی کلنگ ہوتی ہے جو صرف سورج کی روشنی سے جاتے ہیں، سن لائٹ سے جاتے ہیں۔ جسم کے جوڑوں کے جتنے درد ہیں وہ بے پناہ اگر پیدا ہو جائیں، اگر سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کا ایکسپوجر پیریوڈک کبھی کبھی اگر نہیں ملتا ہے تو جوڑوں کے درد جو ہے وہ بے پناہ بڑھ جائے۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، وہ جو ہارٹ کی اور طرح طرح کی جو ہے وہ بیماریاں، وہ اس کے لیے سورج کی روشنی لازمی ہوتی ہے، ورنہ ہر شخص ہو جائے۔ ایسی تو ہوتی ہیں لوگوں کو جو مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ بیماریاں، لیکن یہ اگر سورج کی روشنی نہیں ملتے تو ہر آدمی ان تمام چیزوں کا مریض ہوگا۔ بہت سے کینسر ایسے ہیں کہ جو صرف سورج کی روشنی سے کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دوسرے اور ریزن سے بھی ہو جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہے تو ہر آدمی کینسر کا مریض ہوگا۔ ہر آدمی اگر سورج نہیں ہو جو اس سے وٹامن ڈی ملتا رہتا ہے، یہ کچھ ایک خاص طرح کے ہارمون ہیں جو اتنی چیزوں کو روکتے ہیں۔ تو پھر خالی آپ کے جسم کے لیے تھوڑی، پھر آپ کے زندہ رہنے کے لیے پیڑ پودوں کو بھی تو سورج کی روشنی چلاتی ہے، وہاں فوٹو سنتھیسس ہوتی ہے ان کے پتوں کے اندر، اس سے انہیں غذا ملتی ہے، وہ غذا ملتی ہے تو بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے غذا کا سامان ہوتا ہے یہاں پر۔ جیسے آپ زندہ رہتے ہیں ایسے جانور بھی اسے زندہ رہتے ہیں تو گوشت ملتا ہے، اگر وہ نہیں ہو تو یہ سب بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہو تو پھر آپ کو پانی نہیں ملے گا، ڈرنکنگ واٹر نہیں ملے گا، سورج اگر نہیں ہو۔ اس لیے کہ سورج ہے جو وہاں سے پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے، وہ پانی گرم ہوتا ہے، وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، وہ پانی اوپر جاتا ہے، پھر وہاں پہ پانی فلٹر ہوتا ہے، وہاں پر بہترین فلٹر ہیں جو نظام اللہ نے وہاں پر رکھا ہوا ہے پانی کے ڈسٹیلیشن کا۔ اس کے بعد پھر اس پانی کو اتارا جاتا ہے، پھر وہ پانی اگر سارا کا سارا جتنا اوپر گیا اگر نیچے بھیج دیا جائے تو انسان تو سارے سب بہ جائے، پہلے دن پوری زمین کے سارے انسان ختم ہو جائے۔ اس پھر صاف پانی کو اوپر اسٹور کر لیتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ روک دیا جاتا ہے، گلیشیئرز کی شکل میں روکے رہتے ہیں۔ پھر یہ سورج ہی اسے نیچے لاتا ہے، سورج ہی اوپر لے کر گیا ہے، پھر سورج ہی نیچے لاتا ہے تو سال بھر پانی اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے، اس سے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ تو خالی اتنا سا کام تھوڑے تھا۔ پھر یہ سورج جس نظام شمسی کا حصہ ہے، اگر یہ سورج نہیں ہوتا تو زمین کی گردش نہیں ہوتی، زمین کی گردش نہیں ہوتی تو موسم نہیں ہوتے، موسم نہیں ہوتے تب انسان زندہ نہیں رہتا۔ یہ تو عجیب و غریب پورا ایک ایک نعمت ہے جس کو اگر ہم گننا چاہیں تو کہا کہ تم کسی ایک نعمت کا بھی شمار نہیں کر پاؤ، لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ مجھے تو اتنی معلومات نہیں کہ کسی ایک چیز کے بارے میں سارے پہلو آپ کو بتا دوں، لیکن کسی ایک چیز کے بارے میں آپ معلومات کرتے چلے جائیں اور سوچتے چلے جائیں تو پھر اس ایک چیز کی کبھی لمٹ ہی نہیں ہوگی، کوئی حد تک۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ بہت ہے کسی جگہ جا کے رک جاؤ گے، کسی ایک چیز کی نعمتوں کے اوپر غور کرتے چلے جاؤ گے تو کوئی لمٹ نہیں آئے گی، حد کبھی نہیں آئے گی۔ یہ اتنی نعمت ہے تمہیں، یہ توحید کا بیان ہے۔ کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ جتنی ساری رکھی ہوئی ہے، یہ تو کہا تھا کہ خالی اتنا ہی نہیں کہ ارینج کیا، خالی تمہارے لیے لگا رکھا، تمہارے کنٹرول میں دیا، سخر لکم، ہی خالی نہیں، وہی وجود میں لایا، وہی پیدا کیا ہے۔ جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ان کے احکامات مانتے ہو، ان کو کارساز مانتے ہو، ان کی باتوں پر چلتے ہو، ان کی بات جگہ تو لوگ پھر پوجائیں تک کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کس طریقے سے چیزیں تمہارے لیے نعمت بنی، اسے گن لو، گن نہیں پاؤ گے۔ ان اللہ لغفور رحیم۔ آخر کے جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی بہت غور طلب ہوتے ہیں، یہ جگہ جگہ ہوتا ہے جس کا پوری آیت کے حصے سے تعلق ہوتا ہے۔ غفور آپ کو جگہ ترجمے میں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بخشنے والا، جگہ جگہ یہ لکھا ہوتا ہے معاف کرنے والا، یہ ہندی میں لکھا ہے چھماشی، جو ترجمہ جو کاپی میں نے کیا۔ بخشنا اس کا مطلب نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے، مغفرت کہتے ہیں ڈھک دینے کو، یعنی جو غلطیاں تم سے ہوئی ان کی سزا نہ ملے، فوراً رکی ہوئی۔ کہا ہے قرآن شریف میں کہ اگر اللہ لوگوں کی پکڑ، لوگوں کو سزا اسی وقت دینا شروع کر دیتا جس وقت انہوں نے غلطی کی تو زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں۔ یہ کوئی ایک جاندار بھی زمین پر نہیں ہوتا اگر سزا فوراً دینا شروع کر دیتا تو
اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اتنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں, تو وہ ان غلطیوں کا برا انجام فوراً سامنے نہیں آتا, ڈھک دیتا ہے. یہ شان مغفرت ہے. وہ غلطیاں گناہ جن کی سزا آئندہ زندگی کے اندر ملے گی, ان کو بھی ڈھکنے کی قدرت ہے, ان کو بھی ڈھک دیتا ہے. ہاں ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ سے پہلے سمجھ لیں. یہاں پر جو ہمارے قصور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فوراً سزا مل جاتی, ان کو ڈھک دیتا ہے کہ ہاں ایک لمٹ ہے, ان کا انجام اکٹھا ہو رہا ہے, اس سے پہلے سمجھ جاؤ اور مان جاؤ. یہ تو ہے شان مغفرت. تم ان کی نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے, اللہ غفور ہے, لیکن ایک حد ہے پھر تمہاری غلطیوں کو وہ ڈھکے رہے گا, ایک حد کے بعد پھر سزا آ جائے گی سامنے, پھر نہیں رک پائے گی. اور اس کے بعد کا رحیم, یہ رحمت رحیم اس کی رحمت کی صفت میں یہ دو خاص ہیں. بہت سی رحمت کی صفت کے اللہ نے نام لیے ہیں, یہ الگ الگ اس کے پہلو ہے. رحمانیت الگ ہے, رحیمیت الگ ہے. وہ ترجموں سے عام طور سے نہیں آتا, سمجھ میں لکھا ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا, کہیں نہایت رحم کرنے والا, بس دونوں کو بدل دیتے ہیں. کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دونوں کو کسی طریقے سے ایک دوسرے سے ذرا مختلف نظر آئے. نہایت رحم کرنے والا, بہت رحم کرنے والا, پھر بشیر دیاوان, ہم الفاظ ذرا سے بدل دیتے ہیں. ورنہ یہ الگ الگ پہلو ہیں. رحمانیت وہ ہے جس میں بے پناہ ہو, بے تحاشا ہو, بالکل اچانک رحمت کا جوش جو ہر ایک کے لیے عام ہوتا ہے. جیسے پانی ہے ہر ایک کے لیے, چاہے وہ نافرمان ہے ان کے لیے بھی, ہوا ہر ایک کے لیے ہے. رحیمیت کی صفت وہ ہے کہ کوئی اگر جب لوگ گڈ ایفرٹس کرتے ہیں, اس میں ایک تسلسل ہے, کنٹینیوٹی, آگے تک چل رہی ہے. اگر کوئی اچھے کا عمل کرتا ہے, اس اچھے عمل کا اچھا انجام سامنے آتا ہے. یہ اچھا انجام, یہ اللہ نے قانون رکھ دیا کہ اچھے عمل کا اچھا انجام آئے سامنے. یہ قانون اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحیمیت کی صفت کی وجہ سے. یہاں جو کچھ کر رہا ہے اچھے عمل کرے تو آخرت میں اس کو جو اچھا اس کا اچھا عمل ملے گا, یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. یہ اللہ کی رحیمیت کی صفت ہے جس کے نتیجے میں آگے اچھے عمل کا اچھا انجام مرتب ہوتا ہے. تو یہ کہا کہ اس وقت تمہیں اللہ جو غفور بھی ہے, تم سے کمیاں رہ گئی, غور و فکر کرو, تمہاری بہت سی خرابیوں کو وہ ڈھک دے گا, فوراً تمہیں سزا نہیں مل رہی. لیکن جو اچھے عمل کرو گے اور جو یہ برے کر رہے ہو, اس کا انجام آنا ہے آگے سامنے. تو یہ اللہ کی رحیمیت کی صفت ہے جس کی وجہ سے جو کچھ تم اگر سوچو گے, غور کرو گے, اس کی ذات کے اوپر ان نعمتوں کی قدر کرو گے, تو پھر یہ نعمتیں تمہارے لیے بڑھائے گا, وہ بڑھتی چلی جائیں گی اور آگے ملیں گی تمہیں جاننے کے بعد. اس نعمتوں کا پھل ملے گا, یہ اللہ کی رحیمیت کی صفت کی وجہ سے. اس وقت غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس وقت جو تم سے غلطیاں ہو گئی ان کی تمہیں فوراً سزا نہیں دے رہا. اس وقت تم سمجھ جاؤ اور صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ, آئندہ تمہیں اس کا پھل بھی ملے گا اس کا. تو یہاں پر ان دونوں صفات کو لائے کہ اللہ غفور رحیم. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو یا چھپاتے ہو, اور جو کچھ جس کا تم اعلان کرتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اس کے دو پہلو ہیں, دو معنی ہیں عام طور سے. ایک تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے ذہن میں, اور اصل میں اسی کا بیان ہوتا ہے, اسی کی تفسیر ہوتی ہے عام طور سے, کہ کچھ چیزیں تم چھپاتے ہو دوسروں کو پتہ نہیں چل پاتی. اللہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے, جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ اس سے نہیں چھپا پاؤ گے. اور بہت سی چیزیں لوگ وہی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو. تو یہ تو اس کے ایک معنی ہے. ایک دوسرے معنی جو تمہاری صلاحیتیں ظاہر ہیں, سامنے سے ہیں, اللہ کی یہ نعمتوں کے بیان میں بات آ رہی ہے. اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے تعلق سے بہت سی صلاحیتیں ہیں وہ جو سب کو معلوم ہے, تمہیں بھی معلوم ہے, تمہیں اپنے آپ کو معلوم ہے, جن کا تم اعلان کرتے ہو. مطلب وہ ساری صلاحیتیں جو تمہاری ظاہر ہیں, اللہ کو وہ تو تمہیں بھی معلوم ہے, اور اللہ کو ان سب کا علم ہے. جیسے جو باتیں تم دوسروں سے کہہ دیتے ہو وہ انہیں بھی پتہ ہے, اللہ کو تو علم ہے. لیکن جو تم چھپاتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے, باقی لوگوں کو علم نہیں ہے. یعنی یہ دوسرے معنی ہے کہ تمہارے اندر بہت سی لیٹنٹ کیپیبلٹیز ہیں, بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں. وہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ان میں سے بہت سی سے تم واقف نہیں ہو کتنی ہے بے پناہ. اللہ ان سب کو باہر نکال کر لا سکتا ہے. اللہ ان سے بھی واقف ہے کہ تمہاری ہے کتنی, کتنا آگے جا سکتے ہو, کتنا دنیا کو کیپچر کر سکتے ہو, کتنا کائنات کے اوپر چھا سکتے ہو. تم بے پناہ نہیں. اللہ ان سب سے بھی واقف ہے. جو بھی صلاحیتیں اس نے تمہارے اندر رکھی ہیں, جن کا بھی تمہیں خود بھی پتہ نہیں چلا.
یہ نعمتوں کے بیان کے اندر یہ بات کی تو یہ اس کے دوسرے معنی یہاں پر یہ بلکہ زیادہ ریلیونٹ ہے. تم نے جو کچھ چھپایا، تم نے جو کچھ ظاہر کیا، تمہاری جو صلاحیتیں نور ہیں ان کے علاوہ بہت سی وہ ہیں کہ جن سے تم واقف نہیں ہو، بے پناہ ہیں. اتنی چیزیں جن سے انسان واقف نہیں ہوتا. جیسے آپ کوئی عمل پڑھتے ہیں یا بعض لوگوں سے غلط سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلاں عمل ہے، یہ ہے، اگر اسے پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے. پتہ ہی لگا، معلوم یہ کیا گیا یا ڈسکوری یہ ہوئی کہ عمل کی بات یہ ہے کہ یہ جو عملیات جو کہلاتے ہیں. مجھے اور بیچ میں ایک بات کا خیال آ گیا کہتے کہتے بھی کہ اس کا نام عمل رکھ دیا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کا نام عمل رکھ دیا. عملیات یعنی عمل کیجیے، تو اصل میں تو عمل کی دنیا سے ہٹانے کی چیز ہے کہ انسان بجائے کچھ کرنے کے یہ پڑھ لیا کرے، نام عمل رکھ دیا. خیر اب نام یہی ہے تو میں یہ بول رہا ہوں، یہ ہیں جو بھی فائدے اپنی جگہ عمل کی دنیا سے ہٹانا دیں، لیکن اثرات ہوتے ہیں. اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں سب کے ایک دوسرے پر اثر پڑتے ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے پر اثر پڑتے ہیں. میرا آپ کے اوپر پڑتا ہے، آپ کا میرے اوپر پڑتا ہے، ہمارا اس کائنات پر اثر پڑتا ہے، اس زمین پر اثر پڑتا ہے. یہاں کی جتنی یہ دیواریں ہیں تو کچھ الگ طرح کے اثرات ہوں گے. یہ بلڈنگ چوکور ہے تو الگ طرح کے ہوں گے. اگر آپ گول بلڈنگ میں ہوتے تو کچھ الگ اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوتے. اگر آپ تکونی بلڈنگ کے اندر ہوتے تو کچھ الگ طرح کے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے. چاند ستاروں سورج پر ہمارے پڑتے ہیں، ان کے ہمارے اوپر پڑتے ہیں، دریاؤں سمندر کے ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں. اور ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، اپنے اثرات ہوتے ہیں. ان پر عمل کرنا تو اپنی جگہ انہیں سمجھنے کے بعد یہ معلوم کیا گیا کہ بے معنی کوئی فکر ہے. آپ ایسی گڑ لیجیے کچھ بھی، کوئی فکرہ جڑ لیجیے، جیسے منتر ہوتے کچھ آپ گڑ لیجیے اپنی طرف سے اور اس کا ورد شروع کر دیجیے. جسے کہتے ہیں نا عامل بن گئے، اس کے عامل اگر بن جائیں، اس کا ورد بے تحاشا، تو برسوں لگے گی، لیکن برسوں بعد اس کے کچھ اثرات نکل کر آئیں گے جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوں گے. وہ برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے کچھ نہ کچھ اثرات نکلیں گے جو بالکل آپ نے خود گڑھ لیا. اس لیے کہ ہر لفظ کا اور ہر حرف کا یہ عجیب و غریب چیز ہے. انسان اس کو سائنسز کو جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں کر سکتی کہ کیسے الفاظ اگر مرتب ہو رہے ہیں اور لگاتار پڑھے تو اس کے کچھ اثر کیسے مرتب ہو رہے ہیں، اس سے اثرات کیا نکل رہے ہیں، بے معنی کے نکلیں گے. تو پھر جو معنی والی چیزیں ان کے اندر کیسے نہیں ہوں گی. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اس لیے استعمال کریں، اس لیے نہیں آیا، لیکن یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. اگر بے معنی فطرت سے اگر تکلیف ہو سکتی، اگر کوئی کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو اللہ کی آیات اور اللہ کے کلام میں کوئی چیزیں جس سے کچھ اثرات ہوتے ہیں. بہرحال ہر لفظ کا، ہر حرف کا ایک دوسرے کے اوپر اثر پڑتا ہے. ابھی تو یہ نہیں معلوم ڈسکوری انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں. بعض خود بخشو آج کی دنیا، یہ آج کی بات ہے، یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں. وہاں تبت میں کوئی لاما ہے، وہ زمین سے اوپر لٹکے تھے، معلق سسپینڈڈ، زمین پہ پاؤں نہیں، برسوں سے. وہ علاقے ایسے کہ وہاں ہر ایک جا نہیں پاتا، بہت مشکل سے جا پاتا ہے. تو یہ جو نیچر یا قدرت کی جو یہاں پر جو اس کے جو اصول تھے، ان میں سے بعض چیزیں ایسی کہ ان کو انہوں نے کنٹرول میں کر لیا برسوں کی ریاضتوں سے. اس کا تعلق دھرم سے نہیں ہے، یہ کوئی بڑی روحانیت کی بات ہے. یہ لگاتار ریاض سے ایک قوت ایسی تھی جو انہوں نے ڈیولپ کر لی. کیا وہ زمین کی گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ وہ زمین میں اوپر لٹکے ہوئے اور برسوں سے. اور پھر وہ کوئی جب وہاں پر بہت کم لوگ جا پاتے ہیں، راستے میں سلپ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں جو لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں. کبھی کچھ ٹورسٹ، وہ ان کے بھی گائیڈ اور دوسرے نامہ ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 دن کے اندر پہنچیں گے، ابھی 3 یہاں پر فلاں جگہ پر ہے، دن کے لیے کھانا یہ تیار کر لو، آج شام کو پہنچ جائیں گے. جو اتنے مہمان ہیں آنے والے، غیب کے عالم، غیب کے علم رکھنے والے لوگ نہیں. یہ انسان، ہم اس کے پیچھے، ہم یہاں سے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے غیب ہے. کچھ لوگوں کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے کی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کر لیتا ہے کہ اس سے اور آگے تک کی بات جو وہ جان جائے، اس سے اور دوسرے اور آگے تک کی نہیں جانتے. ہو ایک لمٹ ہے، ایک رینج ہے جو ان کے اندر آگے. یہ پھر ریاضتوں سے ان میں بھی آ جاتی ہے، یا ریاضتوں سے یا قلب کی صفائی سے ان لوگوں کے اندر بھی جنہیں آپ لوگ کرامتیں کہتے ہیں. کہ حضرت عمر جو ہے وہ مسجد میں ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے فوراً انسٹرکشن دے دی کہ سارے ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھو. میدان جنگ کے اندر ان کو آواز آئی، انہوں نے یہاں سے کہا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں.
کہا کہ امیر المومنین کی ہمیں آواز آئی تھی کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو, ادھر سے وہ گھوم کر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے ٹکڑے. تو وہ کوئی غیب عالم الغیب نہیں تھے جو انہیں غیب کا علم تھا, لیکن ویژن پڑ جاتی ہے. جو مختلف بعض ریاستوں سے عقد کے صفائی سے وہ ویژن پڑ جاتی ہے, اس کے آگے کی رینج نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ صحابہ کچھ ساتھ میں کھڑے تھے, صحابہ نے کہا رسول اللہ کچھ آوازیں آ رہی جھنکار کی کیسی؟ تو فرمایا ابلیس سے جو گزر رہا ہے زیورات سے, اس کے زیورات سے لدا ہوا ہے, اس کے زیورات کے ٹکرانے کی جھنکار ہے. نبی کی آنکھوں نے دیکھا, صحابہ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکی, صحابہ کے کانوں نے سنا, ہم نہیں سن سکتے جسے ہمیں نہیں ہے. یہ بڑھ گئی, یہ کیپیبلٹی, یہ صلاحیتیں آگے بڑھ گئی, وہ نبی کی درجے تک نہیں پہنچی. نبی کی اتنے آگے تک تھی کہ ان کی آنکھوں نے دیکھ بھی لیا, بس اس کی لمٹ وہاں تک ہے, وہ نبی کی لمٹ ہے. پھر اس سے اور آگے بھی لمٹس ہیں جو صرف اللہ کی, ایک ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے. تمہارے ہر انسان میں ہے وہ صلاحیتیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ کچھ باتیں بتا کر, وہ خالی وہ نامہ نہیں کیے ہوئے, وہ خالی وہ نہیں کیے ہوئے جن کے بارے میں مجھے ایک بار ہمارے ایک کشمیر کے اندر ہیں ہمارے ملنے والے غلام ذکیر صاحب, انہوں نے مجھے خط لکھا تھا, قرآن پہلے تھے, ان سے کچھ دنوں خط و کتابت رہی تھی, تو بڑے شوقین تھے. کہا میں جرمنی گیا, اور وہاں پہ جرمنی میں میں نے دیکھا کہ, اور ہمیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ جہاں سال بھر برف پڑتی ہے, تو ان کو شوق تھا ان باتوں کا بہت, تو کچھ لوگ جاتے تھے, وہ بھی گئے. سال بھر برف جس علاقے میں پڑتی ہے وہاں پر 2 راہب عیسائی ریاضتیں کرنے والے بالکل ننگے بیٹھے ہوئے, خالی اپنے انڈرگیئرس پہنے ہوئے, باہر اپنے وہ کر رہے تپسیا عبادت. اور وہ لوگ بتا دیتے تھے کہ یہاں پر ان کے پاس یہ چیزیں لے جاؤ, تو وہ لے کر گئے تھے. وہ سرسوں لے گئے, ان کے ہاتھ پہ رکھی, تو فوراً اس میں سے پودا پھوٹا اور بڑا ہو گیا. سرسوں میں سے ہاتھ پہ رکھی تو فوراً کھل کے پھول بن گئی. اب یہ ایسی 2-4 اور چیزیں, تو وہ کوئی ایسی قوتوں کے ماہر انسان نہیں ہے. قوتیں انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ کیا کہ اس کے اپنے اندر جو ریکارڈ تھا اور جیسے وہ بڑھتا اس کو ذرا وہ اس پروسیس پہ کنٹرول حاصل کر لیا کہ وہ اسپیڈیفائی ہو جائے, ذرا تیز ہو جائے. جو چیز 1 ہفتے بعد ہوتی وہ اسی وقت ہو گئی. تو اس ریکارڈ اس میں موجود تھا کہ اس کو ہونا کیا ہے, وہ پروسیس کو انہوں نے تیز کر دیا. اس پر انہوں نے کنٹرول اپنی ریاضتوں سے حاصل کر لیا تھا. اب یہ ہر انسان کر سکتا ہے. انسان وہ ریاضتیں حاصل کر سکتا ہے جس سے پانی پر چلے, انسان وہ ریاضتیں حاصل کر سکتا ہے, ریاضتوں سے قوتیں حاصل کر سکتا ہے جس سے ہوا میں اڑے. لیکن بات یہ ہے کہ دن نے روکا ان باتوں سے. پوری زندگی تباہ کرو, 40 سال میں تم اس مقام تک پہنچے کہ تم سو سکو یا زمین سے تھوڑی دور اوپر لٹک سکو, اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہو؟ 40 سال تمہارے گئے, مقصد تمہارا یہاں پر آنے کا یہ نہیں تھا. پھر انسان میں جو بے پناہ لاتعداد قوتیں ہیں, وہ ساری قوتوں میں سے کوئی اگر پوری زندگی لگا دے تو کوئی ایک قوت جگہ پائے گا. پوری زندگی لگا کر ہے لاتعداد, کوئی دوسرا پوری زندگی لگا کے دوسری قوت وہ پانی پہ چلنے لگا, دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ ارے کشتی میں بیٹھ کر چلے جاتے. اس سے زیادہ دنیا کو فائدہ تو ان سے ہوا جنہوں نے کشتی بنائی کہ بہت سے لوگوں کو دوسری طرف لے گئے, تمہارے تو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ تو اس لیے یہ ڈیزائریبل نہیں ہے. اسی لیے انسان کو یہ کہ ہر ایک حاصل کر لے یہ نہیں ہوتا. تمام زندگی لگا کر کوئی یہ قوت جگا سکتا ہے, پھر پوری زندگی لگا کر ایسی قوت ایک جگہ دی کہ بول یہاں پر آئے آواز وہاں سے آ رہی. یہ ریاستوں سے یہ قوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور جگہ دی جاتی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ تھک تو سکتے ہو دنیا کو, ایڈوانٹیج کچھ بھی ساری زندگی اپنی لگانے کے بعد, تو اس لیے ڈیزائریبل. لیکن یہ صلاحیتیں ہیں تمہارے اندر, لیٹنٹ کتنی اور ہیں, پھر کتنی وہ صلاحیتیں ہیں کہ جو ابھی جن سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا, جن سے تمہیں فائدہ پہنچے گا, جو تمہارے اوپر اندر ہے, جو چھپی بھی ہیں. اللہ ان سب کا بھی علم ہے. یہ تو ابھی کہا تھا نا کہ ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. تمہارے اپنے اندر کی جتنی کیپیبلٹی اور صلاحیتیں ہیں وہ تمہارے گننا تو اتنی چیزوں ہو سکتے ہو نا جتنی تمہیں معلوم ہو جائے, اور جو معلوم نہیں ان کی گنتی کیسے کرو گے؟ ابھی تو انہوں نے تمہارے اپنے اندر اتنی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے اپنے ان کے اندر نہیں ہے, نکلی نہیں ہے ابھی. ان کا شکریہ کہاں سے ادا کرو؟ تو اصل میں تو شکریہ کی بات, یہ سب توحید کا بیان ہے اور یہ سب توحید کے ثبوت ہیں. اس کے ساتھ میں کہ آپ کو معلوم ہو جائے, میں نے آج صرف 2 آیتیں رکھی, لیکن اصل میں یہ 2 آیتیں جو ہیں تفسیر کی نہیں تھی, یہ غور کرنے کی تھی, یہ محسوس کرنے کی تھی. اور
اس کو تو الگ بیٹھ کر کبھی کسی وقت واقعی محسوس کریں اور غور کریں، سوچیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمت کا جتنا شکر ادا کرو کہ میں لازماً اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ نعمت کا شکر ادا کرے اور نعمت کی ناشکری نہ کرے۔ یہ پیچھے سے جو کچھ چلا رہا تمہیں یہ سب کچھ دیا، یہ تو کچھ تھوڑی سی چیزوں کا بیان تھا، لیکن اس میں لکھی تھی ایک ایک چیز میں لاتعداد چیزیں جو ہیں موجود ہیں، تمہارے اپنے اندر لاتعداد چیزیں موجود ہیں۔ پھر انہیں چھوڑ کر کس کے حکم کو مانتے ہو؟ انہیں چھوڑ کر کیوں اپنے پسند کی زندگی پر چلے جا رہے ہو؟ انہیں چھوڑ کر کیوں اس پروگرام کی خیال نہیں کرتے اور اس پروگرام کو ذہن میں نہیں لاتے جس پروگرام کی تکمیل کے لیے، جس کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں یہاں پر تھوڑے دنوں کے لیے کوشش کر دیا تھا۔ تو اس سب کو جتنا غور کرو گے اتنا ہی سمجھ میں آئے گا کہ تو ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم بس اس پروگرام پہ عمل کر لیں تو پھر اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بہت کچھ ملے گا۔ جیسے اس وقت ہماری اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بہت کچھ، ہماری جانکاری سے زیادہ ہمارے اندر ہے، ہماری صلاحیت سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمارے اپنے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ایسی پھر جو کچھ ملنے والا ہے وہ جو کچھ تو تصور کر سکتے ہو اس سے کہیں بہت زیادہ ملے گا جانے کے بعد۔ ایسا کیوں تو تم یہاں پر یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ہمیں تو اس کا پروگرام ہے اپنی مرضی، اس کے پروگرام کے خلاف اپنی مرضی کی چیزوں کے اوپر یہاں پر کیوں چلنے لگتے ہو؟ اسے پورا کر دیں، یہ ساری نعمتوں کا اصل فائدہ ہوگا، اور یہی پھر اللہ کی رحمیت کی صفت جو ہے وہ پھر وہاں پر ظہور میں آئے گی اور اس کے نتائج جو ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے گی اگر تم نے اس پروگرام پر عمل کیا جو اللہ کے۔ تو یہ اسے ماننا اور اسے اپنا سب کچھ کارساز ماننا، پھر اپنی زندگی کو اس کے اندر لگا دینا، یہ سب توحید کا حصہ ہے۔ اسی ایک کا واحد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں عربی میں، احد معنی بھی ایک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا قل اللہ واحد، کہہ دو اللہ ایک، واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو، احد ایسا ایک جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ ایک تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس اس وقت یہ ایک موبائل ہے، اس وقت یہ ایک مائک رکھا ہوا، لیکن مائک اور بہت سے ہو سکتے ہیں مختلف انداز کے جو اس کام یہاں پر اس وقت یہ ایک ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ پھر اس کی کوئی ایک چیز بھی جیسی کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو چیزیں فراہم کی اس میں سے کچھ چیزوں کا یہاں پر بیان کیا، تو یہ اصل میں توحید کا بیان چل رہا ہے کہ یہ سب کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف وہی اکیلا کر سکتا تھا، کوئی دوسرا اس کا کوئی پارٹ بھی، اس کا کوئی جز، اس کا آنشک روپ میں بھی اسے نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں حضرت قرآن جو ہے جگا رہا ہے، صرف ان کو نہیں جگا رہا کہ ہم جا کر غیر مسلموں سے کہہ دیں، ہم خود اپنی زندگیوں کے اندر بھی سوچیں کہ کیا اس توحید کے اوپر ہم قائم ہیں کہ نہیں۔ توحید کا بندہ خالی ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، توحید پوری، اور باتیں پھر اور ہے توحید کی، یا اس سے آگے جہاں پہ لوگ شرک کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے آیت کے بعد۔ وہ نعمت والا حصہ تھا، میں نے زیادہ وقت اس پر اسی لیے لگایا کہ تفسیر کے اعتبار سے تو کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ چیزوں کا بیان میں نے اس لیے کیا کہ ذرا آپ کو لیڈ مل جائے کہ کیسے سوچنا ہے اور کن باتوں پر غور کرنا ہے، اور وہ غور کرنا جو ہے پھر اندر اپنے اندر ایک تبدیلی لائے گا، وہی اصل میں کرتا ہے۔ وہ تبدیلی جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر خود آپ کی کامیابی کے لیے، خود آپ کو آگے کامیاب بنانے کے لیے وہ کام میں آئے گا۔ یہ آیت پر کبھی الگ سے کسی بہت کیفیات اور چیزوں سے کٹ کر کسی وقت بیٹھ کر پھر سچ مچ سوچنا ہے اور غور کرنا شروع کیجیے گا کسی نعمت کے سلسلے میں کہ اللہ نے کیا دیا اور کیسے کیسا دیا، پھر اس کا پھر حق کیا ہے، جواب میں ہم کیا کریں، یہ فیل کرنے کی یا محسوس کرنے کی چیز ہے۔